اگر کسی شخص کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھو۔ دولت مند انسان کا سب سے پہلا امتحان اس کی عاجزی میں ہوتا ہے۔ بچے کو جھوٹ سکھانے سے بہتر ہے کہ وہ سچائی سے بے خبر رہے۔ کمزوری میں ہوتا ہے۔ بچے کو جھوٹ سکھانے سے بہتر ہے کہ وہ سچائی سے بے خبر رہے۔ کمزور دماغ اور سخت دل لوگوں کی محبت بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایک شخص بے خبر رہے۔ کمزور دماغ اور سخت دل لوگوں کی محبت بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کمزور دماغ اور سخت دل لوگوں کی محبت بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایک شخص کو 3 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ وہ کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے اور مختلف حالات میں اس کے لیے کیا کرنا بہتر ہے۔ جس کے دل میں سچائی ہے اس سے کبھی اپنی زبان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت بہتر ہے، جس کے دل میں سچائی ہے اس سے کبھی اپنی زبان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت نہ ہو تو صدقہ اور خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے بچوں کو ایماندار بننے کے قابل بنانا تعلیم کا آغاز ہے۔ جو انسان چھوٹی چیزوں میں دلچسپی نہیں لے سکتا وہ بڑی چیزوں میں جھوٹی دلچسپی لے گا۔ جو انسان چھوٹی چیزوں میں دلچسپی نہیں لے سکتا وہ بڑی چیزوں میں جھوٹی دلچسپی لے گا۔ دوسروں کے راز کو راز رکھنا صرف شریف لوگوں کے لیے ممکن ہے۔ ان سے دلچسپی لے گا۔ دوسروں کے راز کو راز رکھنا صرف شریف لوگوں کے لیے ممکن ہے۔ کوئی نصیحت کیجیے، کچھ ایسا بتائیں جو دنیا کے اس کنویں میں میرے کسی کام آ سکے اور جو تمام مشکلات میں مشکل کشائی کرے۔ کل کائنات کا رمز تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہیں کسی نصیحت کی کیا ضرورت؟ کون سا رمز؟ غور کرو، تمہارے ہر ہاتھ میں کتنے جوڑ اور کتنی انگلیاں ہیں۔ پانچ انگلیاں، 14 جوڑ۔ بس یہی وہ راز ہے جو بتایا، 5 اور 14۔ 5 اور 14 کیا مطلب؟ یہ رمز آخری پیغمبر کے زمانے میں آشکار ہوگا، اور رمز وجود کائنات بھی یہی 2 عدد ہے۔ ان سے متوسل ہو جاؤ، اس سے سکون اور نجات پاؤ گے، اس سے سکون و نجات پاؤ گے۔ اے بزرگ، اے مرد منتظر، آپ کہاں ہیں؟ تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اس مہر کو چھونے سے مجھے اتنا سکون کیوں مل رہا ہے؟ طوفان تھم گیا؟ اب کب تک یہاں رکے رہو گے؟ چلنا نہیں؟ لاوی تم ہو؟ میں زندہ ہوں۔ وہ زندہ ہے، یوسف زندہ ہے۔